بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج کا ہمارا موضوع ہے جواب شکوہ، حصہ نظم۔ جواب شکوہ کے مشقی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، علامہ اقبال کی یہ نظم کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ عزیز طالب علموں، اس کا جواب ہے علامہ اقبال کی یہ نظم جواب شکوہ مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ فرشتے عرش کے آس پاس انسان کی آواز سن کر حیران ہوئے۔ ایسی نظم کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں، اسے مسدس کہتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، شکوہ سن کر فرشتوں نے کن خیالات کا اظہار کیا؟ جواب ہے، فرشتے عرش کے آس پاس انسان کی آواز سن کر حیران ہوئے۔ شاعر کا شکوہ سن کر فرشتے حیرانگی سے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم تمام عرش والے بنی نوع انسان کا نالہ و فریاد عرش تک پہنچنے کے بھی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ مٹھی بھر خاک سے بنے ہوئے اس انسان کی پہنچ آسمان تک کیسے ہوتی ہے، اور کیا اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ اس کی صدا عرش بری تک پہنچ گئی؟ یہ اہل زمین تو مراتب آسمان سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ اتنے بے باک اور بد تہذیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہونے کی جرأت کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا بھی نہیں جانتے کہ اپنے مہربان خدا سے سوال کتنا عاجزی سے کیا جاتا ہے۔ یہ انسان تو جگڑ رہا ہے۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، اس نظم میں موجودہ دور کے مسلمانوں کی کن کمزوریوں اور خامیوں کا ذکر ہے؟ عزیز طالب علموں، موجودہ دور کے مسلمان کمزور ہیں، بے دینی کی طرف مائل ہیں۔ ان میں کوئی بت شکن نہیں، سب بت گر ہیں۔ یہ اتنے بے حس و حرکت ہو گئے ہیں کہ سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کی جن تعلیمات سے ان کو فیضیاب ہونا چاہیے تھا، اس سے غیر مسلم مستفید ہو رہے ہیں، اور یہی عمل دنیا میں مسلمانوں کی بربادی اور رسوائی کا سبب بنا۔ تیسرے مصرعے میں جلوۂ طور اور حضرت موسیٰ کو صنعتی تلمیح کے طور پر استعمال کیا ہے، اور کوہ طور پر پیش آنے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ چوتھے مصرعے میں یورش تاتار چنگیز خان تاتاری کے بغداد اور دیگر مسلمان سلاطین پر حملوں کی طرف اشارہ ہے۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے، اس نظم کا جواب شکوہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال نے شکوہ کے نام سے ایک نظم لکھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کا نقشہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی صورت میں کھینچا ہے۔ اقبال کا انداز کہیں کہیں احتجاج پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے اس دور کے علماء نے اقبال کو اللہ کے حضور گستاخی کا مرتکب ٹھہرایا اور انہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔
اس لیے اقبال نے شکوہ کے جواب میں زیر نظر نظم جواب شکوہ کہی۔ اس میں ایک مسلمان کے منہ سے نظم شکوہ میں جن شکایات کا ذکر اقبال نے کیا ہے، جواب شکوہ میں انہی شکایت کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہیں۔ شکوہ میں جو کچھ کہا گیا تھا، جواب شکوہ میں ان شکایتوں کے جوابات دیے گئے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں زوال کیوں آ گیا تھا اور اب دوبارہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے بدھ بینئی کی تشریح کریں۔ عزیز طالب علموں، موجودہ دور کے مسلمان اپنے نفس کی خواہشات اس طرح مانتے ہیں جیسے نفس کی پوجا کر رہے ہوں۔ ہر کوئی اپنی ذات اور نسل کو بتوں کی طرح پوج رہا ہے۔ اقتدار کی ہوس کی بھی بتوں کی طرح پوجا ہو رہی ہے۔ یہ اس دور کے نئے بت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین چھوڑ کر غیر اللہ کے معتقد ہو گئے اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور دنیاوی خواہشات کے غلام ہو گئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے بجائے شرک کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ عزیز طالب علموں، آخری بند میں کس چیز کو مسلمان کی شمشیر کہا گیا ہے؟ جواب ہے اقبال نے عشق کو مسلمان کی شمشیر کہا ہے۔ عشق سے مراد عشق خدا اور رسول سلم ہے۔ دنیا کے تمام بڑے بڑے کارندے عشق سے انجام پاتے ہیں۔ عشق زبردست قوت اور پرزور لگن کا نام ہے۔ مسلمان عشق سے اس طرح کام لیتا ہے جیسے ایک مجاہد تلوار کے جوہر دکھاتا ہے۔ مسلمان کے اصل ہتھیار تو عقل و عشق ہیں، جن میں عقل ایک ڈھالی جبکہ عشق ایک تلوار کا کام دیتی ہے۔ عقل سے مسلمان غیر مسلموں کے ان نکتہ چینیوں کا جواب بے باکی سے دے سکتے ہیں جو وہ دین اسلام پر کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا کیسے باعث بنتے ہیں؟ جواب ہے موجودہ دور کے مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، یہ خود غرض اور مطلب پرست بن گئے ہیں، بددیانت ہیں، وعدہ خلاف ہیں۔ اس طرح موجودہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ہی مسلمان امت نبی کریم کے لیے باعث بدنامی ہوئے، خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بندے بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پیغمبر کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ عزیز طالب علموں، اگلا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا انعام ہے؟ جواب ہے اگر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی تو دنیا کی حکومت کے علاوہ اسے آسمانوں کی حکومت بھی عطا کی جائے گی۔ نبی کریم سے محبت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی انفرادی اور قومی زندگی گزارنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انعام یہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سنت رسول کو اپنانے سے نہ صرف یہ دنیا مسلمانوں کے تابع ہوگی بلکہ لوح قلم یعنی وہ تختی اور قلم جس کے ذریعے آسماں پر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے وہ مسلمانوں کے دائرہ اختیار میں ہوں گی۔ دنیا میں کس نام کی برکت سے روشنی کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا کو منور کیا جا سکتا ہے۔
شاعر نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں اجالا کرنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام دنیا میں پھیلاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں پھیلا دو۔ ان کے لائے گئے دین اسلام کے نور سے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو منور کر دو۔ جب مسلمان اپنے اخلاق و کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈھال لیں گے تو غیر مسلم ان کے بلند اخلاق دیکھ کر اسلام کی روشنی میں آتے چلے جائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کلام میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعتی تفریق کہتے ہیں۔ اس نظم میں کم از کم 3 ایسے اشعار تلاش کر کے لکھیں جن میں صنعتی تفریق موجود ہیں۔ عزیز طالب علموں، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شعر میں دو چیزوں کا ذکر کر کے دونوں کے درمیان فرق بتانے کو صنعتی تفریق کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس شعر میں قدیم دور کے مسلمانوں اور موجودہ دور کے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا شعر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ اس شعر میں بھی بتایا گیا ہے کہ قدیم دور کے مسلمان بت توڑنے والے تھے، موجودہ دور کے مسلمان بت بنانے والے ہیں۔ تھے تو آباد وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ قدیم دور کے مسلمان محنت کرنے والے تھے اور تم بیکار بیٹھے رہتے ہو، یہ فرق بتایا گیا ہے۔ حیدری فقر ہے۔ عزیز طالب علموں، حصہ نظم کے جواب شکوہ کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ 1911 عیسوی میں علامہ اقبال نے اپنی شہرۂ آفاق نظم شکوہ لکھی جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ انہوں نے 1993 عیسوی میں لکھی جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس نظم کی خوبی ہے، لہٰذا یہ نظم پڑھانے سے پہلے شکوہ کے چند بند جماعت میں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ عزیز طالب علموں، اشعار کی تشریح شعر نمبر 1 ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرک چالاک مرا، آسماں چیر گیا نالئی بے باک میرا۔ عزیز طالب علموں، اس کی تشریح یوں ہے۔ علامہ اقبال نظم جواب شکوہ کے اس پہلے بند میں ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس بات کا اثر ہوتا ہے جو انسان پورے خلوص سے کرتا ہے اور جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ علامہ محمد اقبال جواب شکوہ کے اس بند میں فرماتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس میں درد اور سوز ہوتا ہے، لوگوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ باتوں کے پڑ نہیں ہوتے لیکن پرتاثیر باتوں میں رفتار کی طاقت موجود ہوتی ہے اور وہ اڑ کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہیں۔ میں اللہ کا سچا عاشق ہوں، اس لیے میرے عشق میں سرکشی، نافرمانی، بے باکی اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے جو فریاد کی وہ آسمان کو چیر کر آگے نکل گئی۔ شاعر لکھتا ہے، چونکہ میں حضرت محمد کا امتی اور عاشق ہوں، اس لیے میرا عشق مجھے اس مقام پر لے آیا کہ میرے ان نڈر اور بے باکانہ
ناولوں نے آسماں کو چیر دیا اور عرش بری پر اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ شعر نمبر 2 ہے: پیر گردون اس کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ تو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ عزیز طالب علموں، تشریح: شاعر کہتا ہے کہ جب اس کی فریاد کی رسائی عرش پر اللہ تعالیٰ کے دربار تک ہوئی تو اس وقت مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہوئیں۔ میری فریاد سن کر بوڑھے آسمان نے کہا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ سیاروں نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی عرش کے آس پاس موجود ہے اور فریاد کر رہا ہے۔ چاند نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی زمینی مخلوق ہے۔ آسماں پر موجود شمالاً جنوباً سفید پٹی کہکشاں نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی چھپ کر بیٹھا ہے۔ مجھے جنت کے داروغہ رضوان نے پہچان لیا کیونکہ میں جنت میں اس کے ساتھ زندگی گزار چکا تھا۔ اس نے آسماں والوں کو مطلع کیا کہ یہ تو وہ انسان ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا۔ ہر کوئی یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ آواز اور آہ و فغاں کیسی ہے جس کی پہنچ عرش تک ہے۔ مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ جنت کا داروغہ رضوان تھا، جس کو معلوم تھا کہ یہ جنت کا وہی پرانا باسی ہے جسے اس کی غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس بند کے آخری مصرعے میں شاعر نے صنعتی تلمیح کا خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تا سری عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ عزیز طالب علموں، کیا شعر ہے۔ تشریح کچھ اس طرح ہے: عزیز طالب علموں، شاعر نظم کے اس بند میں کہتا ہے کہ جب اس کا نالہ عرش بری تک پہنچا تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ فرشتے بھی حیران تھے کہ یہ فریادی کون ہے۔ عرش والے بھی اس راز سے بے خبر تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے عرش پر ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ زمین پر بسنے والا انسان ہے تو وہ کیسے عرش تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے، اس کے پر بھی نہیں، پھر وہ کیسے پرواز کر کے اور آسمانوں کو چیر کر عرش کے قریب پہنچ گیا اور اس پر سکون ماحول میں شور و غل برپا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ زمین پر بسنے والا انسان بڑا بے ادب ہے اور اس بستی کے باشندے شریر، گستاخ اور ادب کے اصولوں سے ناواقف ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان زمین کے باسیوں کو آسمان کے آداب معلوم نہیں ہے اور یہ نیچے رہنے والے بہت ہی گستاخ واقع ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے: عزیز طالب علموں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالمی کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ تشریح کچھ یوں ہے: نظم کے اس بند میں شاعر نظم کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان اگرچہ خاک کا بنا ہوا ہے اور زمین پر سکونت اختیار کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ مقام دیا ہے کہ وہ اس قدر نڈر اور بے باک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہوتا ہے۔
عرش والوں نے میرے نالوں پر مزید اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسان اتنا گستاخ اور بے ادب ہے کہ اللہ سے بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ کیا یہ وہی آدم ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ تو یہ تو نشے اور مستی کی حالت میں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ عقل و حوس سے بے بہرا ہے۔ اس میں عاجزی اور خاکساری کا مادہ بھی موجود نہیں۔ خدا کے روبرو کیسی عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، انسان اس سے بے خبر ہے۔ یہ انسان صرف گفتار کا غازی ہے اور اپنی خطابت پر غرور رکھتا ہے، لیکن اس بیوقوف کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ خدا کے روبرو کیسے بات کی جاتی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ تشریح: عزیز طالب علموں، نظم کے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، سننے والا اور مہربان ہے، تو اس کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے انسان، تیرا یہ غم اور دکھوں سے بری کہانی بہت ہی بے چین کرنے والی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں ابھی عرش والوں کی گفتگو جاری تھی کہ ایک پرہیت آواز نے سب کو خاموش کر دیا اور مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تمہاری کہانی بہت المناک ہے اور تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بری ہوئی ہیں۔ تم نے جو مستانہ نعرہ لگایا ہے وہ آسمانوں کو چیر کر عرش تک پہنچا، لیکن تیرے دیوانے دل نے تیرے لہجے میں گستاخی اور بے ادبی پیدا کی ہے، اس لیے عرش والے حیران ہو رہے ہیں۔ اے انسان، تم نے اپنی شکایت احسن طریقے سے مجھے پہنچا دی ہے اور تم نے خدا اور بندے کو ہم کلام کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 6 ہے: ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ و منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں تو رب العالمین اور ہر وقت تیری طرف متوجہ ہوں، مگر اے انسان، تجھے مجھ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے نالوں کا جواب دیتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا: میں کریم ہوں اور ہر وقت رحم و فضل کرتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے رحم و فضل طلب نہیں کرتا، میں کس کی رہنمائی کروں جبکہ منزل کی طرف کوئی سفر کرنے والا ہی نہیں۔ عام لوگوں کی تربیت کی گئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، لیکن کوئی باصلاحیت فرد ہی موجود نہیں۔ یہ وہ مٹی نہیں جس سے آدم میں آدمیت پیدا ہو جائے۔ ہم قابل اور باصلاحیت فرد کو ایران کے بادشاہوں جتنی عزت اور مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ نئی دنیایں تلاش کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم ان کو نئی دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے: ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ تشریح: آج کے مسلمانوں میں قوت اور طاقت نہیں، سب بے دینی کی طرف مائل ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں، جو میری توحید کے خاطر لڑ رہے تھے اور بتوں کو فاش کرتے
تھے وہ اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، اور جو مسلمان دنیا میں موجود ہیں وہ بت بنانے والے ہیں۔ تمہاری شراب کے پیالے اور شراب کے خم وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ تم نے بیت اللہ کو پشت ڈال اپنے لیے نئے کعبے تلاش کر لیے ہیں۔ تم نئے خداؤں کی عبادت میں مصروف ہو۔ تم بالکل نئے اور بدلے ہوئے لوگ ہو۔ تمہارے باپ دادا کی مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی اور تم آزاد ہو۔ عزیز طالب علموں، شعر نمبر 8 ہے۔ صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آباد وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ عزیز طالب علموں، نظم شکوہ میں اقبال نے اللہ تعالیٰ سے جو گلہ کیا تھا کہ تیری اس دنیا سے مسلمانوں نے ہی کفر کو مٹایا اور جہالت کی غلامی کو ختم کیا، تیرے کعبے کو آباد کیا اور تیری کتاب کو انہی نے سینوں میں محفوظ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو مخاطب کرتے ہوئے فرید فرمایا، تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط اور لغو ہے کہ ہم نے باطل کے خلاف لڑ کر اسے صفحۂ ہستی سے مٹایا تھا اور انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی تھی۔ تمہاری یہ بات بھی درست نہیں کہ تم نے اپنی سجدوں سے کعبے کو زینت بخشی تھی اور میرے قرآن کو سینوں سے لگا کر اس کے احکامات کی پیروی کی تھی۔ یہ کارنامہ انجام دینے والے تمہارے آباء و اجداد تھے۔ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم تو بیکار اور نکمے ہو اور آئندہ کل کے منتظر رہتے ہو۔ شاعر نے آخری مصرعے میں محاورے کا استعمال کیا ہے کہ تم تو ہاتھ پر ہاتھ درنا بیٹھے ہو، ہاتھ پر ہاتھ درنا بیٹھے ہو، یعنی بالکل بیکار بیٹھے ہو اور آنے والے کل کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا بس وہی ملے گا، خود سے کوئی کام یا جستجو نہیں کر رہے ہو۔ شعر نمبر 9 ہے۔ کیا کہا بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل سے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوۂ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ عزیز طالب علموں، تم کس منطق کے تحت یہ کہہ رہے ہو کہ کافروں کو دنیا میں حوریں دی گئی ہیں اور مسلمان کے ساتھ حور کا صرف وعدہ کیا گیا ہے؟ اگر کوئی بے جا شکایت بھی کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کافروں کو دنیا میں حوریں دی گئی ہیں اور مسلمان کے ساتھ حور کا صرف وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بے جا شکایت بھی کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شکایت کرنے سے پہلے عقل سے کام لے کر خوب سوچ سمجھ کر شکایت کرے۔ شروع سے عدل و انصاف اس دنیا کے قانون میں شامل ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اسلامی آئین کی پابندی کر رہے ہیں تو ہم نے دنیا میں حوریں اور محلات انہیں عطا کر دیے۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یہ عدل و انصاف کے خلاف ہوتا۔ مسلمانوں میں ایسا کوئی ہمیں نظر نہیں آتا جو حوروں کا طلبگار ہو۔ کوہ طور پر میرا جلوہ اب بھی جگمگ کر رہا ہے، لیکن تم میں وہ موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں جو اس جلوے کی حقیقت سے پردہ اٹھا لے۔ تم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو قاعدہ قانون قرآن و سنت اور اصول دیے گئے تھے انہیں کفار نے اپنایا اور اس پر عمل کیا، اور یہی وجہ ہے ان کو اس دنیا میں ہی خوبصورت عورتیں اور عالی شان محلات مل گئے، اور چونکہ تم نے میرے بھیجے گئے قانون سے انحراف کیا اس لیے ان تمام کرامات سے محروم رہے۔ شعر نمبر 10۔ تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے،
ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ کشتی حق کا زمانہ میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا ستارہ تو ہے۔ عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تشریح: عزیز طالب علموں، علامہ اقبال نے نظم شکوہ میں مسلمانوں کی زبوں حالی اور خوار ہونے کا گلہ کیا تھا، اور اس دور میں ایران بھی مغربی قوتوں کے زیر اثر تھا، اور اقبال چونکہ وطنیت سے زیادہ ملت کے وجود کا قائل ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بند میں مسلمانوں کی ہمت بندھائی ہے۔ اے مسلمان، تمہارا وجود ایران کے مٹ جانے سے نہیں مٹ سکتا۔ شراب کے نشے کے لیے شراب خانے کی ضرورت نہیں۔ تو کسی خاص ملک کا وارث نہیں، جو اللہ کا ملک ہے وہ تمہارا ملک ہے۔ یہ بات ظالم اور اسلام دشمن تاتاریوں کی کہانی سے واضح ہو گئی ہے کہ بتوں کے پوجنے والے کعبے کے نگہبان بن گئے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ سمندر کی موجوں میں تو حق کی کشتی کا سہارا دینے۔ موجودہ زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور تو اس اندھیرے میں ایک دھندلے ستارے کی مانند ہے۔ تو اگر چاہے تو اس رات کو روشن کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، مسلمانوں، تم ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے نام کو پھیلانے کے مجاز ہو۔ اگر آج کا زمانہ ایک رات کی طرح ہے تو تم اس صبح کے وقت چمکنے والے ستارے کی مانند ہو جو دنیا کو ایک نئی سحر کی نوید دیتی ہے۔ شعر نمبر 11۔ مشکل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا۔ ہے تنک مایہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمئی موج سے ہنگامئی طوفاں ہو جا۔ قوتی عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال نے مسلمانوں کو اس خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو کلی میں بند ہو۔ خوشبو کی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب وہ کلی سے باہر نکل آئے۔ اس لیے اقبال مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی ایک وطن کے حصار سے نکل کر پوری دنیا میں ایک مسلم ملت کی حیثیت سے ابھرو، اور خوشبو کی طرح چمن کی ہواؤں پر سوار ہو کر پوری دنیا، پوری کائنات میں پھیل جاؤ۔ جس طرح خوشبو غنچے میں بند ہوتی ہے، اسی طرح تو بھی اپنے خول میں بند ہے۔ اس خول سے نکل کر منتشر ہو جا اور سامان سفر اپنے کاندھے پر ڈال کر چمن کی ہوا کی طرح ہر طرف چھا جاؤ۔ تو بے حیثیت نہیں، اگر تو چاہے تو ذرے سے بیابان بن سکتا ہے۔ موج کے حلقے سے نغمے کو طوفان کے ہنگامے میں تبدیل کرو۔ یہ کام تو عشق کے زور سے کر سکتا ہے۔ اگر تیرے دل میں میرا سچا عشق ہے تو پست کو بلند کر سکتا ہے، اور دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منور کر سکتا ہے۔ مسلمان اب بھی اگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد سے حقیقی عشق کی قوت سے مالا مال ہو جائے تو اس کے زور پر وہ مسلمانوں کو پستی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے، اور پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بل پر روشن کر سکتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اٹھو اور اس دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل سے دنیا کو منور کر دو۔ شعر نمبر 12 ہے۔ اس میں ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمان ہے۔ دری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اے مسلمان، تو سست، کاہل اور بیکار ہے، تم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ تمہارا طور طریقہ اور وضع قطع مسلمانوں جیسا نہیں۔ تم میں نہ تو حضرت علی کی طرح بے نیازی اور فقر ہے، اور نہ حضرت عثمان کی طرح سخاوت۔ تم اپنے بزرگوں کی برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جبکہ ان کی ایک بھی عادت تم میں موجود نہیں؟ تمہارے بزرگ پکے مسلمان تھے اور اقوام عالم میں سب سے زیادہ معزز تھے، جبکہ تم نے قرآن کے احکامات سے روگردانی کی، اس لیے زمانے میں ذلیل و خوار ہوئے۔
شعر نمبر 13۔ عقل ہے تیری سپاہ، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عزیز طالب علموں، یہ نظم جواب شکوہ کا آخری بند ہے، جس میں علامہ اقبال اس نظم کا نچوڑ یعنی حاصل کلام پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی اصل طاقت اور ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری دانائی اور سمجھ تیرے لیے ڈھال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانند ہیں۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے مسلمان، اللہ سے سچا عشق ہی تیرا ہتھیار ہے اور تو اپنی حفاظت عقل سے کر سکتا ہے۔ اے میرے فقیر بندے، تو پوری دنیا کا وارث ہے اور پوری دنیا کا خلیفہ ہے، تیری تکبیر کی آوازیں کافروں کے لیے آگ کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر تو واقعی مسلمان ہے تو تو اپنی تدبیر سے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اگر تو نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، اور اس دنیا کی خلافت تو بہت معمولی شے ہے، میں لوح و قلم کو بھی تیرے اختیار میں دے دوں گا۔ اقبال نے اپنی بات ایک نقطے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے مسلمان، اگر تو نے صحیح معنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یعنی اصل معنوں میں اطاعت اختیار کی تو یہ دنیا اور اس کی موجودات تو بہت حقیر ہیں۔ لوح قلم یعنی وہ تختی جس پر تقدیر لکھی ہے اور وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ عزیز طالب علموں، یہ بانگ درا اس کے کتاب میں ہے۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔